السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آل آف یو ان آور فرسٹ کلاس آف A1 دوئچ۔ اچھا، میں نے اس کورس کو اس حساب سے ڈیزائن کیا ہے کہ یہ بگنرز کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو جملے بنانے میں یا کمیونیکیشن کرنے میں پرابلم آتی ہے، تو ہم زیادہ فوکس کریں گے کہ ہم کمیونیکیشن سیکھیں، ہم سینٹینس بلڈنگ سیکھیں، کس طرح سے جملے بناتے ہیں، کیونکہ ووکیبلری جو ہے نا وہ ہم سیکھ لیتے ہیں، وہ ہم لفظ کے میننگ یاد کر لیتے ہیں ادھر ادھر سے، اور اس لیے لیکن اب جب بولنے کی بات آتی ہے تو اب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم ایک فقرہ کیسے ادا کریں، اور ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے۔ میں نے آج کی فرسٹ کلاس کو نام دیا ہے مائی نیم از، جس کو جرمن میں کہتے ہیں مائی نام از۔ جرمن زبان میں اگر آپ الفابیٹس کو ٹھیک طرح سے ادا کرنا سیکھ جائیں تو پھر آپ کو بولنے میں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے، تو الفابیٹس کو بھی ہم سیکھیں گے، لیکن سب سے پہلے ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم یہاں پہ کسی سے ملیں گے یا ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو اپنا نام، اچھا یہ تعارف وہی تعارف ہے جو آپ نے خود بھی اپنا کروانا ہے جب آپ نے A1 کا ایگزام دینا ہے، تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ ابھی سے دھیان سے شروع میں ہی ساری چیزوں کو یاد کرنا شروع کر دیں، میمورائز کرنا شروع کر دیں، رپیٹ کرنا شروع کر دیں اپنی ڈیلی لائف میں، تاکہ آپ جب ایگزام میں بیٹھیں اور آپ سے کوئی سوال کیا جائے تو آپ کو اس کا جواب آتا ہو۔ پہلی اگزامپل میں پڑھتی ہوں۔ ہلو، ich heiße Lara Nowick. Ich komme aus Polen. Ich spreche Polnisch und ein bisschen English und Deutsch. Auf Wiedersehen. اچھا، اس میں یہ کچھ ورڈز ہیں جو میں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں ریڈ کلر کے، ہائز، کومے اور شپریشے۔ ان کو وربس کہتے ہیں، یہ وربس ہیں۔ وربس کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، جس طرح سے اردو زبان میں ہم فعل کا لفظ یوز کرتے ہیں، یہ سارے فعل ہیں جس میں کوئی ایکشن ہوتا ہے، کوئی کام ہوتا ہے، کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، تو یہ سارے وربس ہیں۔ یہ کیسے یوز ہوتے ہیں اور ان کا استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے وہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ ایگزامپل۔ اگلی ایگزامپل ہے مائی نام ist والٹر باؤمن. Ich komme aus Deutschland. Ich spreche Deutsch, Englisch und ein bisschen Spanish. Hallo, ich bin Sophia Baumann. Ich komme aus Deutschland. Ich spreche Deutsch und English. ان دونوں ایگزامپلس میں بھی ہائی لائٹڈ ورڈز ورب ہیں۔ ist، komme، spreche، bin، یہ سارے وربس ہیں۔ ابھی تک آپ کو تو یہ سمجھ آ گئی ہوگی، آئی ہوپ، کہ جب آپ نے کسی کو بتانا ہے کہ میرا نام کیا ہے تو پھر اس میں کہتے ہیں ich heiße، فار ایگزامپل میرا نام ہما ہے تو میں کہوں گی ich heiße ہما، یا mein Name ist ہما، یا ich bin ہما، میرا نام ہما ہے یا مجھے ہما کہتے ہیں یا میں ہما ہوں۔ اس طرح سے آپ نے بولنا ہے۔ یہ میں نے ایگزامپلس صرف اسی لیے لکھی ہیں کہ تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، بار بار رپیٹ کرنے سے چیزیں یاد ہو جاتی ہیں اور رٹا وغیرہ مارنا نہیں پڑتا۔ اس کے بعد ایک اور ایگزامپل میں نے ایڈ کی تھی، دیکھتے ہیں۔ ہالو، ich bin Lili. Ich komme aus Deutschland. Ich spreche Deutsch und ein bisschen English. Tschüss. ich komme aus کا بھی مطلب ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں یا میرا کہاں سے تعلق ہے، یا میں، تو اس کے لیے ورب یوز کرتے ہیں کومے۔ اس کے بعد ich spreche کا بھی آئی تھنک سمجھ آ جاتی ہے کہ میں دوئچ بولتا ہوں یا میں انگلش بولتا ہوں یا میں اردو بولتا ہوں یا میں پنجابی بولتا ہوں، تو اس کے لیے I spreche یوز کرتے ہیں۔ sprechen کا مطلب ہوتا ہے بولنا، اور ein bisschen کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی سی، ein bisschen Deutsch تھوڑی سی جرمن، ein bisschen Spanish میں تھوڑی بہت اسپینش بولتا ہوں، اس طرح سے نا۔ یہاں پہ ہم لوگوں نے جو ورب سیکھے ہیں، فرسٹ ورب ہم لوگوں نے سیکھا ہے heiße، تو اس کی جو انفینٹیو فارم ہے، جو اس کی بیسک فارم ہے جو آپ نارملی یاد رکھتے ہو، اس کو کہتے ہیں heißen۔ یہ ورب ہے heißen۔ heißen کا مطلب ہوتا ہے بلانا یا مخاطب کیا جانا، تو مجھے کہتے ہیں یا مجھے بلاتے ہیں یا مجھے مخاطب کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں heißen۔ اب دیکھتے ہیں heißen کا استعمال۔ ich کا مطلب ہوتا ہے میں، ich heiße، میں، میرا نام ہے ہما۔ اگر دو یا تمہارا نام ہے تو اس کو کہنا ہے تم، تو اس کو دو بولتے ہیں، du heißt۔ ich heiße ہما، du heißt علی، فار ایگزامپل تم علی ہو۔ جس طرح سے اردو زبان میں ہم بولتے ہیں کرتا ہے، کرتی ہے، کرتے ہیں،
آتا ہے، آتی ہے، آتے ہیں، اس طرح سے یہاں پہ بھی کانجوگیشنز یوز ہوتی ہیں ورب کی. ایئر از ہی اور زی از شی. ایئر اور زی کے ساتھ ہم ہائسٹ یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل ایئر از علی اور دا زی از آنا. ہی از علی اور شی از آنا. یہاں اگر ایگزیکٹ ہم انگلش میں دیکھیں تو شی از کالڈ آنا اینڈ ہی از کالڈ علی. آگے ویا ہے. ویا کو مطلب ہم اردو میں ویا کو ہم کہتے ہیں، اور ویا ایک سے زیادہ لوگ ہیں جس میں بھی شامل ہوں. مطلب میں، میرے ساتھ میری دوست، میرے ساتھ میرا بھائی، میرے ساتھ میری امی، ہم سب. ویا حسن، ہما، ان علی، ان آنا. تو ہم سب نے جب اپنا نام بتانا ہے تو ہم اس طرح سے جملہ لکھیں گے ویا حسن علی آنا ان ہما، اس طرح سے نا، جس میں بھی شامل ہوں. اور نیکسٹ ایا ہے. ایا از دو لوگ ہیں جس میں شامل نہیں ہوں، لیکن میرے سامنے فار ایگزامپل دو لوگ کھڑے ہیں، آنا اور علی میرے سامنے کھڑے ہیں، تو میں ان کو بولوں گی ایا ہائسٹ آنا ان علی، کہ یہ دونوں آنا اور علی ہیں. اس طرح سے یہ آپ کو جو پرسنس ہیں وہ بھی یہ بار بار ہم پڑھیں گے نا، یہ ہم وربز بار بار کریں گے تو ہمیں یاد ہو جائے گا. اش، دو، ایئر، زی، ویا، ایا، زی، یہ ہمیں سارے یاد ہو جائیں گے، بڑی جلدی یاد ہو جاتے ہیں. اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں آپ کو اس لیے وربز بتا رہی ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ کنفیوز کرتے ہیں ہمیں. بعد میں ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم نے یاد کیا کرنا ہے. تو آپ نے صرف اس میں سے ہائسن، ہائسن یہ یاد کرنا ہے جو ہمارے وربز کی فارم ہے، کانجوگیشنز ہیں. اور لاسٹ میں زی، فرسٹ زی جو ہے جس میں اسمال ایس ہے، یہ دو لوگ ہیں، پلورل ہیں، مطلب کہ دو یا دو سے زیادہ لوگ ہیں، پلورل فارم جو ہوتی ہے. اب مجھے اردو میں یاد نہیں ہے اس کا جمع جو ہے، لیکن یہ وہ جمع ہے، یہ وہ دو لوگ ہیں جو کہیں پہ بھی ہیں، میرے سامنے کھڑے ہیں یا میرے سامنے نہیں کھڑے یا کہیں پہ بھی ہیں. میں دو لوگوں کی بات کروں گی تو زی ہے. لیکن اگر زی گراس ایس ہے، گراس ایس مینس کہ گراس بوشٹابن مینس کہ کیپٹل ایس ہے. جرمن زبان میں اسپیلنگ کو بوشٹابن کہتے ہیں اور کیپٹل کو گراس کہتے ہیں. تو گراس بوشٹابن ہوگا زی کا. تو اٹ مینس کہ یہ کوئی انسان ہے جس کو ہم رسپیکٹ دے رہے ہیں، رسپیکٹ سے بات کر رہے ہیں. یہ آپ کا کولیگ ہو سکتا ہے، یہ آپ کا باس ہو سکتا ہے، یہ کوئی ایلڈرلی فراو اور دا من ہے. فار ایگزامپل کوئی بزرگ ہے، ایلڈرلی بوڑھا ہے، اور فراو عورت ہے اور من آدمی ہے. تو بوڑھا عورت یا آدمی ہوتا ہے. ٹرین میں ہم سفر کر رہے ہیں تو ہم اس کو پوچھ سکتے ہیں وی ہائسن زی، آپ کا کیا نام ہے، یا آپ کو بولنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں زی، لیکن اس کو لکھنے میں ہم کیپٹل بوشٹابن یوز کرتے ہیں، گراس بوشٹابن یوز کرتے ہیں زی کا. تو یہاں پہ ہم فار ایگزامپل میں اپنی ٹیچر سے پوچھوں گی کہ آپ کا کیا نام ہے، تو میں اس کو پوچھوں گی کہ وی ہائسن زی. یا پھر میں اپنی دوست کو بتاتی ہوں کہ میری امی کا نام آمنہ ہے، تو میں بولوں گی زی ہائسن آمنہ، مطلب ان کا نام آمنہ ہے یا میری امی کا نام آمنہ ہے. تو زی میں یہاں پہ کیپٹل یوز کروں گی، ایس جو ہے کیپٹل یوز کروں گی. تو جب آپ نے رسپیکٹ والا زی یوز کرنا ہے تب آپ نے ہائسن یوز کرنا ہے. تو ابھی کے لیے صرف ہم لوگوں نے یہ یاد کرنا ہے. میں نہیں چاہتی کہ ہماری پہلی کلاس ہو تو ہم بہت زیادہ چیزیں یاد کرنے لگ جائیں، بہت زیادہ کام کرنے لگ جائیں. آہستہ آہستہ آپ کو چیزیں سمجھ آنے لگ جائیں گی، یاد ہونے لگ جائیں گی، تو آپ کو مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور یہ ساری چیزیں میں زیادہ اس لیے بھی ایکسپلین کر رہی ہوں، زیادہ اگزامپل اس لیے بھی دے رہی ہوں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے A1 کی جب آپ نے اپنا انٹروڈکشن دینا ہے ایگزام میں، جب آپ نے منتلش پروفنگ کرنی ہے، تو پھر آپ نے بولنا ہے اش ہائسے، اش کومے آؤس اور اش پریشے. یہ تینوں جملے آپ کو یاد ہونے چاہیے. آپ سے کوئی پوچھے وی ہائسن زی آپ کا کیا نام ہے، یہ آگے ہم کویسچنز بھی آگے کریں گے، آگے جا کے نا اگلی کلاسوں میں ہم پڑھیں گے کویسچنز بھی. تو ابھی کے لیے آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ اش ہائسے جو بھی آپ کا نام ہے. اور میں آپ کو ریکویسٹ کروں گی، سجیسٹ کروں گی کہ آپ اپنی جو انفارمیشن ہے، جو آپ نے اپنے نام اور اپنی جگہ کا اور اپنی زبان کا بتانا ہے، تو وہ آپ کومنٹس میں نیچے لکھیں اش ہائسے ان اش کومے ان اش پریشے.
تو یہ آپ کمنٹس میں لکھیں تاکہ مجھے بھی پتہ چل جائے. اور ہاں میں اپنی ای میل بھی یہاں لکھ دیتی ہوں. آپ نے کوئی بھی مسئلہ ہو, آپ نے کوئی بھی چیز پوچھنی ہے تو پھر آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں. آپ فیس بک کی آئی ڈی پہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ ادھر یوٹیوب کے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں. آپ نے کچھ بھی پوچھنا ہے تو آپ ہمیشہ پوچھ سکتے ہیں. اب اگلا ورب ہم سیکھیں گے وہ ہے زائن. ورب کی انفینیٹیو فارم زائن ہے اور اردو میں اس کو کہتے ہیں ہونا. اش بن ہما, میں ہما ہوں, ہونا یوز ہو رہا ہے یہاں پہ. دو بست علی, تم علی ہو. ایر از محمد und sie ist آنا, اس میں ہے ہی از محمد اور وہ شی از آنا. نیکسٹ ویا زند ہما und علی und محمد und آنا, یہ ہے ہم سب جس میں بھی شامل ہوں. یا زائد علی und آنا. Sie sind Ali, Anna und Mohammed. Und mit Großbuchstaben Sie sind Frau Karin. مطلب کہ وہ فراو کارن ہے. یہ ہم لوگوں نے جب رسپیکٹ سے بات کرنی ہے تو ہم لوگوں نے عورت کے ساتھ فراو یوز کرتے ہیں اور مرد کے ساتھ ہم ہیئر یوز کرتے ہیں. Sie sind Herr Baumann. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. نیکسٹ ورب ہم لوگوں نے جو یاد کیا ہے کامن. انفینیٹیو فارم اس کی کامن ہے اور اس کا جو کانجوگیشن ہے اش کامے, دو کامست, er sie kommt, wir kommen, ihr kommt, sie kommen. اب میں آپ کو ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کمنٹس میں لکھیں کامن کے سینٹینسز تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ کس طرح سے ہم لوگوں نے ورب یوز کرنا ہے. اگر آپ کو اس میں سے کچھ نہ سمجھ آیا ہو تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. اگین آپ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں اور میری فیس بک کی آئی ڈی پہ بھی آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آج کی کلاس تھوڑی زیادہ لمبی ہو گئی ہے. میں نے سوچا تھا چھوٹی کلاس ہوگی لیکن آلریڈی کافی ٹائم ہو گیا. تو پھر انشاءاللہ اب ہم ملیں گے نیکسٹ کلاس میں. انشاءاللہ جلدی ملیں گے نیکسٹ کلاس میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اگر ویڈیو پسند آئی ہوگا تو لائک کیجیے, چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. اگر آپ ٹک ٹاک پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو فالو کر لیجیے. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.